ایک کمزوری کہہ لیں یا کوتاہی کہہ لیں، ہم عام آدمی اور پڑھے لکھے آدمی کے سامنے جب دین کی تعبیر اور تشریح کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی مخصوص اصطلاحات میں کرتے ہیں، ہم اپنا مطلب سمجھا نہیں پاتے۔ یہ اصطلاحات درس اور تدریس کے دائرے میں تو ٹھیک ہیں، لیکن عام آدمی کے سامنے عام آدمی کی زبان میں بات کریں۔ عام پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے آج کی زبان میں بات کریں۔ اپنا مطلب جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں، فرق واضح نہیں کریں گے، اس وقت تک الجھن دور نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے ایک محترم بزرگ تھے، فوت ہو گئے، پھوپھیزاد بھائی تھے، طالب علم کا زمانہ تھا۔ انہوں نے جمعہ پڑھاتے تھے ایک جگہ گجرانوالے میں۔ ایک دن جمعے پہ مجھے ساتھ لے گئے، آج میری تقریر سنو۔ میں سن لیتا ہوں۔ میرا شاید قافیے کا سال تھا یا طالب علم کا سال تھا۔ تقریر فرمائی انہوں نے آدھ پون گھنٹہ۔ شام کو مجھ سے تقریر پہ تبصرہ پوچھا۔ میں نے کیسی تقریر کی؟ میں نے کہا بیڑا غرق کیا ہے۔ اللہ کے بندے جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں، کوئی خرادیہ ہے، کوئی پرچون کا کاروبار کرتا ہے، کوئی بوتلیں بیچتا ہے، ان کے سامنے تو مسئلہ بیان کرو کس لہجے میں؟ یہ بشرط شے کے درجے میں ہے، یہ لا بشرط شے کے درجے میں ہے۔ تو بندے خدا، ان کے فرشتوں کو پتہ نہیں بشرط شے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کل تم نے جو ملا اصل میں سبق پڑھا ہے وہ آج جمعہ پہ دہرا دیا جا کر۔ میں نے ان کو کیا پتا بشرط شے کیا ہوتا ہے، لا بشرط شے کیا ہوتا ہے، قضیہ شرطیہ کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا؟ ان کو ان کی زبان میں بات کرو میرے بھائی، ان سے ساتھ بات ان کی زبان میں کرو تاکہ ان کو سمجھ آئے تم کیا رہے ہو۔ تم نے وہاں مولا حسن پڑھ کے سنا دی، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ زبردست تقریر کی ہے، تقریر ایسی زبردست ہے، کمال کر دیا ہمارے سامنے، سمجھ کچھ نہیں آیا۔ میں نے جھگڑا عرض کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم عام آدمی کو یا عام پڑھے لکھے آدمی کو اس کی فریکوینسی میں بات نہیں کرتے، اس کے لہجے میں وہ ہماری بات نہیں سمجھ پاتا۔ وہ لوگ اس کی فریکوینسی میں بات کرتے ہیں، ان کی بات جلدی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ آج کی زبان سیکھیے، آج کی زبان سیکھیے، آج کا لہجہ سیکھیے، آج کی نفسیات کو سمجھیے کہ عام آدمی کس لہجے میں بات کرتا ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک مسئلے کا ذکر کر کے اپنی بات سمجھانے کے لیے، ہم عام طور پر جب قرآن پاک کے ترجمہ اور فہم کی بات ہوتی ہے، قرآن پاک سمجھنا، ترجمہ، تفسیر، تو ہم ایک بات کہتے ہیں جو بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، میں اس بات سے ان کا اختلاف نہیں ہے کہ قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کے لیے کتنے علوم کی مہارت ضروری ہے۔ ضروری ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن 17 علوم یا 16 علوم کی فہرست سنا کر عام آدمی کو ڈرانا ضروری ہے؟ میری بات سمجھ رہے گی؟ یہ دوسرے لہجے میں بات کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے فہم قرآن کی شرائط کیا ہے، میں نے کہا وہی جو باقی لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ میری بات پوری سن لینا فتویٰ لگانے سے پہلے۔ ایک صاحب نے پوچھا، میں کئی جگہ بیان بھی کیا ہے، قرآن پاک کے فہم، ترجمہ، تشریح کے لیے، میں نے کہا وہی جو باقی کلام کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے کہا مثال کے طور پر کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ اس کی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ عربی کی بات ہے تو عربی جاننا ضروری ہے، فارسی کی بات ہے تو فارسی جاننا ضروری ہے، انگریزی کی بات ہے تو
برنارڈ شاہ کو انگریزی نہیں جانے گا تو کیا سمجھے گا؟ خوشحال خان خٹک کو پشتو جانتا ہوگا تو سمجھے گا نا، پشتو نہیں جانتا خوشحال خان خٹک کو کیا سمجھے گا وہ؟ اور حافظ شیرازی کو فارسی جاننا ضروری ہے، یہ پہلی شرط۔ زبان جاننا ضروری ہے، زبان جاننا کافی نہیں ہے، اس لیول کی زبان جاننا ضروری ہے جس لیول کا کلام ہے۔ کلام کو سمجھنے کے لیے زبان جاننا ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ اس لیول کی زبان جس لیول پر کلام ہے۔ اب ایک آدمی اردو پڑھ لیتا ہے، جنگ اخبار پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے میں غالب بھی پڑھ لوں گا، پڑھ لے گا؟ اقبال، انشاءاللہ خواہشاں، ابراہیم ذوق، نہیں بھائی، وہ اردو اور ہے، یہ اردو اور ہے۔ ایک آدمی عام فارسی اخبار پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے حافظ شیرازی کو سمجھ لوں گا، فردوسی کو سمجھ لوں گا، نہیں۔ ایک آدمی انگریزی اخبار پڑھ لیتا ہے، ڈان کہتا ہے میں برنارڈ شاہ کو سمجھ لوں گا، نہیں بھائی، برنارڈ شاہ اور ہے، ڈان اور ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے اس زبان کو جاننا اور اس لیول کی زبان جاننا۔ ایک کلام میں اگر الجھن پیش آ جائے تو وضاحت کا حق سب سے پہلے کس کا ہوتا ہے؟ میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وضاحت کا کس کو ہے؟ مجھے ہے بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے۔ وضاحت کا پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ متکلم کا۔ اور وضاحت میں اتھارٹی کون ہوتا ہے؟ متکلم۔ متکلم ہی اتھارٹی ہوتا ہے نا، جگہ زندہ ہے تو۔ قرآن پاک کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو متکلم کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا نمبر تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ میسج کر کے پوچھ لے یا اللہ مجھے بات سمجھ جائے، لیکن اللہ کے رسول تک رسائی تو ہے نا۔ قرآن پاک کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو وضاحت کی اتھارٹی کون ہے؟ رسول اللہ، کیونکہ رسول ہے۔ یہ بات بھی کوئی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کی وضاحت میں اتھارٹی متکلم یا اس کا نمائندہ؟ قرآن پاک میں اتھارٹی کون ہے؟ نمائندہ۔ یہ دوسرا اصول طے ہو گیا۔ تیسرا اصول، بس اوقات بات کو سمجھنے میں بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ بات کہاں کی ہے، کس پس منظر میں کی ہے۔ پس منظر کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کی دنیا پس منظر کہتی ہے، ہم شان نزول کہتے ہیں، لفظ کا ہی فرق ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ آج کی دنیا کیا کہتی ہے؟ بیک گراؤنڈ۔ بیک گراؤنڈ کے بغیر بات سمجھ میں بسا اوقات، اور اکثر بیک گراؤنڈ کے بغیر بات الٹ سمجھ آتی ہے۔ اب بیک گراؤنڈ کی معلوم کرنے کے لیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہے، حضرات کو الجھن پیش آئی، صحابہ کو الجھن پیش آئی، پس منظر بیان ہوا تو بات واضح ہوئی۔ ان 20 مسائل میں سے مثال کے طور پر ایک مسئلہ بیان کرو۔ حضرت عروہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما خالہ جان سے سوال کیا، قرآن پاک کی بہت سی آیتوں، یا اماں جان یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ نہیں سمجھ 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 آ رہی۔ عروہ نے خالہ جان سے، ام المومنین حضرت عائشہ سے سوال کیا، بہت سی آیات کو، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ان میں سے ایک، انہوں نے کہا اماں جان قرآن پاک کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ طواف بہما۔ صفا مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے، لا جناح علیہ یطوف بہما، کوئی حرج نہیں کہ ان کا چکر بھی لگا لے۔ یہ کوئی حرج نہیں کہ ان کا چکر لگا لے، یہ وجوب کا کلمہ ہے۔ کوئی بات یہ بھی کر رہو، یہ وجوب کا کلمہ ہے، جواز کا ہے۔ لا جناح علیہ فمن حج البیت او اعتمر
فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے کوئی حرج نہیں کہ صفا مروہ کے چکر بھی لگا لے۔ یہ وجوب کا کلمہ ہے یا جواز کا ہے؟ وجوب کدھر سے آ گیا؟ یہ سوال کس نے کیا؟ حضرت عروہ نے کیا۔ کس سے؟ ام المومنین حضرت عائشہ سے۔ اما جان یہ سمجھ نہیں آ رہی بات، وجوب کدھر سے آیا ہے؟ یہ تو جواز کا کلمہ ہے، یہ کر لو یار، کوئی بات، یہ بھی کر لو۔ اما جان نے کہا بیٹا تمہیں کہا نہیں اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں نہیں کہا اس لیے۔ قرآن پاک نے یہ بات تم سے نہیں کہی، یہ کس سے کہی ہے؟ انہوں نے پس منظر کی وضاحت کی۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ حج کے لیے آتے تھے، بیت اللہ کا طواف تو سارے کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی صرف قریشی کرتے تھے، ان کے حلیف قبائل کرتے تھے۔ اکثر قبائل صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے انس بن مالک کہتے ہیں کننا نتحرج کننا نتعصم، ہم اس کو حرج کی بات سمجھتے تھے، ہم اس کو گناہ کی بات سمجھتے تھے۔ کننا نعدھا فی الجاہلیہ، ہم اس کو جاہلیت کی بات سمجھتے تھے کہ وہاں دوڑی ہے تو قیامت تک دوڑتے رہو، ہم نہیں کرتے تھے۔ قریشی کرتے تھے، انصاری نہیں کرتے تھے۔ یوں تقسیم کر لیجیے، قریشی کرتے تھے، انصاری نہیں کرتے تھے۔ اور انصاری کہتے ہیں، انس بن مالک خود کہتے ہیں ہم اس کو گناہ کی بات سمجھتے تھے، حرج کی بات سمجھتے تھے، اس کو جاہلیت کی بات سمجھتے تھے۔ جب حج کا موقع آیا سن 9 کو یا 10 کو تو انصاریوں کو الجھن پیدا ہوئی کہ یہ بھائی ہم تو نہیں کرتے تھے تو کیا ہوگا۔ انہوں نے سوال کیا، ان کو جواب دیا اللہ پاک نے کہ صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہے، بیت اللہ کی طرح صفا مروہ بھی کیا ہے؟ شاعر اللہ میں سے ہے، کوئی حرج نہیں، اس کا طواف بھی کرو۔ اللہ پاک نے کوئی حرج نہیں کن کو کہا؟ جو حرج سمجھتے تھے۔ لا جناح علیہ کس کو کہا؟ جو کہتے تھے کننا نتحرج کننا نتعصم کننا نعدھا فی الجاہلیہ، ان سے کہا کوئی حرج نہیں ہے، تم تو کرتے ہی تھے، تم نے تو نہیں کہا۔ اب میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، یہ پس منظر اگر واضح نہ ہو تو آج بھی اس کا ترجمہ صحیح کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی آیات، تو 3 اصول میں نے عرض کیے۔ عربی زبان اس سطح کی، متکلم یا ان کے نمائندے تک تشریح کے لیے رسائی اور پس منظر معلوم کرنا، یہ دنیا کے کس کلام کے لیے نہیں ہے؟ یہی معیار ہے نا۔ اور اگر ان 3 اصولوں کو آپ تجزیہ کریں، ان تینوں باتوں کے لیے کتنے علوم درکار ہیں، تو وہی 17 ہیں یار۔ وہ علوم کی تقسیم کریں کہ یا اس دائرے کا ہے یا اس دائرے کا ہے یا اس دائرے کا ہے۔ 17 علوم جو آپ کہتے ہیں انہی میں سے کسی دائرے کا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بات ذرا تھوڑا سا لوگوں کو آسان لہجے میں کیا کریں، ڈرائیں نہیں۔ وہی بات جو آسان لہجے میں کی جا سکتی ہے اس کو مشکل زبان میں کر کے لوگوں کو ڈرائے نہیں۔ عام آدمی کی نفسیات سمجھیں، فریکوینسی سمجھیں، عام زبان سمجھیں، لوگوں کی ذہنی سطح سمجھیں، اور دین کی تعبیر اور تشریح، دین کے مسائل لوگوں کی ذہنی سطح پر اس کی نفسیات کے مطابق ان کی فریکوینسی میں بات کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نزدیک آج کی سب سے اہم دینی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نفسیات کو سمجھ کر بات پوری کریں، بات میں لچک نہ ہو، لیکن لہجہ تو صحیح ہو نا، بات ٹھیک ہو لیکن گفتگو کا انداز وہ سمجھ تو سکے کم از کم کہ میں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں اس جھگڑے کی وضاحت کے لیے کہ آج کی دنیا کے ساتھ اجتہاد کے نام پر ہمارا کیا تنازع ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، چند باتیں عرض کی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔